آج کی ہماری تفسیر سورہ تکاثر الہاکم التکاثر پر مشتمل ہے۔ پہلے ترجمہ سمجھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تم کو غفلت میں رکھا، بے خبر رکھا، انجان رکھا مال کی بہتات نے، زیادہ مال کمانے کی حرص نے تم کو غفلت میں رکھا۔ حتی زرتم المقابر، اور تمہاری غفلت کا یہ انجام رہا کہ تم قبروں تک پہنچ جاتے ہو۔ مطلب یہ کہ پوری زندگی مال دولت کمانے کی حرص میں لگے رہتے ہیں اور ایک دن آتا ہے کہ قبر کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ کلا سوف تعلمون۔ کلا یہ لفظ ہے عربی کا، کسی بات کا انکار کرنے کے لیے آتا ہے، سختی کے ساتھ کسی بات کو رد کرنا ہے، ریجیکٹ کرنا ہے، اس کے لیے لفظ کلا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہوں گے کلا کہ ہرگز دنیا کا مال، دنیا کی دولت یہ قابل فخر نہیں ہے، یہ قابل فخر نہیں ہے کہ اس میں لگ کر تم اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے کیا ہو رہے ہو، غافل ہو رہے ہو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کلا، ہرگز نہیں، یہ زیادہ دنیا کمانے کی حرص تم کو کامیاب نہیں کرا سکتی۔ سوف تعلمون، تم عنقریب جان لو گے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ڈرا رہے ہیں۔ ایک بار ہو گیا کلا سوف تعلمون، دوسری آیت اللہ اس آیت میں واپس سے ڈرا رہے، کلا ہرگز نہیں کہ دنیا کمانا یہ قابل فخر نہیں ہے، اور دنیا میں ہی لگے رہنا، دنیا کی حرص میں، زیادہ کمانے کی حرص کے اندر لگا رہنا یہ کوئی قابل فخر چیز نہیں ہے کہ تم اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے کیا ہو جاؤ، غافل ہو جاؤ۔ اگر ایسا رہا سوف تعلمون تو عنقریب تم جان لو گے۔ دوسری بار فرمایا، اس لیے پہلی بار کیا فرمایا؟ کلا سوف تعلمون، دوسری بار ثم کلا سوف تعلمون، اب تیسری مرتبہ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، واپس سے کلا کا لفظ آیا۔ مطلب 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ دنیا کی حرص، زیادہ مال کمانے کی لالچ یہ کوئی قابل فخر چیز نہیں ہے۔ ایک بار دنیا کمانے کی حرص یہ کوئی قابل فخر نہیں، 2 بار دنیا کمانے کی، زیادہ کمانے کی حرص یہ کوئی قابل فخر چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک بار نہیں بلکہ 3 مرتبہ فرمایا، 3 مرتبہ اس کو رد کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کو ریجیکٹ کیا ہے کہ جس کی یہ ذہنیت ہے کہ صرف ہم دنیا ہی کمائیں گے، اور دنیا کمانے کو، زیادہ کمانے کو وہ قابل فخر چیز سمجھ رہا ہے کہ بھائی دنیا میں رہنا ہے تو بھائی پیسہ ہونا، مال ہونا، دولت ہونا، اور روپیہ اور پیسہ رہیں گا تو عزت رہیں گی، یہ رہیں گا وہ رہیں گا، جو بھی وہ اس کی جو شان اور شوکت جو روپیہ اور پیسوں کے اندر وہ جو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ایک بار نہیں بلکہ 3 بار اس کو رد کیا ہے۔ 3 بار فرمان اللہ تعالیٰ کلا ہرگز نہیں، دنیا کی مال دولت جاہ اور دنیا کی حکومت، دنیا کے عہدے اور دنیا کی جاگیری یہ کوئی قابل فخر چیز نہیں ہے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، پھر آگے فرماتے ہرگز نہیں، تم اس کو یقین کے علم سے جانو گے۔ کیسا جانو گے؟ یقین کے علم سے جانو گے۔ مطلب یہ جو بات جو بتائی جا رہی ہے کہ دنیا قابل فخر نہیں ہے، ایک دن تم کو اس بات کا یقین آ جائے گا، اور وہ دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن ہے۔ وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن۔ مطلب یہ کہ اللہ فرما رہے ہیں حتی زرتم المقابر، تم دنیا کمانے کے اندر اتنے منہمک ہو گئے کہ ایک دن تم مر کر کہاں چلے جاؤ گے؟ یوم محشر میں چلے جاؤ گے۔ وہاں پر تم کو علم یقین حاصل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جس بات کو بتایا تھا اس صورت کے اندر وہ بات بالکل سچی اور پکی ہے کہ دنیا کی شان و شوکت، دنیا کی عزت، دنیا کے مرتبے، دنیا کے عہدے، دنیا کی حکمرانی یہ کوئی قابل فخر چیز نہیں ہے، اور اس میں انسان کا نفع نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ فرما رہے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، پھر تم اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھو گے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ تم اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم جہنم کو اپنے، پہلے فرمایا ثم لترون الجحیم، تم جہنم کو دیکھو گے، نارمل کہا تم جہنم کو دیکھو گے یوم محشر کے اندر۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم اس جہنم کو اپنی یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے۔
اپنی یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے۔ کیا مطلب؟ ایک چیز ہوتا ہے کسی بات کی خبر ملنے پر اس کی تصدیق کرنا، اور ایک چیز ہوتی ہے خود اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر کے اس کے یقین کرنا۔ جیسے بھائی آپ کو کوئی بات بتائی گئی کہ بھائی فلاں فلاں جگہ ایسا ایسا ہو رہا ہے، تو آپ نے صرف سنا اور سن کے مان لیا اور لوگوں کو بتا رہے، تو یہ جو سن کر آپ نے جو علم حاصل کیا، اس کے اندر اتنا آپ کے دل کو اتنا اطمینان، اتنا سیٹسفیکیشن نہیں ہوتا ہے جتنا آپ کو سیٹسفیکیشن ہوگا جب آپ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ تو ایک تو یہ چیز کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم جہنم کو دیکھو گے، پھر اللہ آگے فرما رہے کہ نہیں، تم اس جہنم کو اپنی آنکھوں سے علم الیقین کے ساتھ دیکھو گے۔ کیا مطلب؟ ایک واقعے سے سمجھ لو، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہاں بلایا تھا؟ کوہ طور پر بلایا تھا، نہیں بلایا تھا؟ بڑا واقعہ ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو پیچھے جو ان کی قوم تھی بنی اسرائیل، سامری ایک جادوگر تھا، اس نے ان کو بہکا دیا اور ایک گائے کے بچڑے کو بنایا، اور گائے کے بچڑے کو بولنے لگا کہ بھائی کہاں موسیٰ علیہ السلام کے ناز میں لگے، یہ تمہارا خدا ہے، اس کی پوجا پاٹ کرو، اور پوری قوم کیا ہو گئی؟ گائے کے بچڑے کی پوجا پاٹ کے اندر لگ گئی۔ اب جس وقت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے بولا موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ تو اپنی قوم کو چھوڑ کر آگے کیوں آ گیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اجلت الیک ربی لترضی، یا اللہ آپ نے بلایا تھا، میں جلدی اس لیے آیا کہ آپ راضی ہو جائے، آپ خوش ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم جلدی آ گئے، اپنی قوم کو چھوڑ دیا، لیکن تمہارے پیچھے تمہاری قوم بت پرستی میں لگ گئی۔ اب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کر رہے ہیں؟ بتایا صرف۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک علم حاصل ہوا کہ بھائی میری قوم میرے پیچھے کیا ہو گئی؟ گمراہ ہو گئی۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی وہ کیفیت نہیں تھی، اس وقت وہ کیفیت نہیں تھی، وہ سیٹسفیکیشن نہیں تھا، وہ کیفیت نہیں تھی۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر اپنی قوم کے پاس آئے، فلما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس لوٹ کر آئے ایک دم غصے کی حالت میں تھے، افسوس بھی جتا رہے تھے اور غصے کی حالت میں تھے۔ وأخذ الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، یہاں تک کہ جب دیکھا کہ قوم جن کے اوپر اتنے سالوں سے محنت کر رہا تھا، ابھی بھی ایمان میں آئے تھے، وہ کیا لگ گئے؟ بچڑے کی پوجا پاٹ کے اندر لگ گئے۔ تو بڑا غصہ آیا، اتنا غصہ آیا کہ اللہ نے تورات کے کچھ صحیفے ان کو عطا فرمائے تھے، وہ تورات کے صحیفے بھی نیچے رکھ دیے۔ پھر کیا ہوا؟ اپنے بھائی کا سر پکڑا، ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کی داڑھی پکڑ کے جھنجھوڑ ڈالا کہ میں نے تجھے خلیفہ بنا کر گیا تھا، تو نے قوم کو سنبھالا کیوں نہیں؟ یہ لوگ کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے۔ تو اب غصہ آ رہا ہے، غصے میں جو تورات کے جو نسخے لے کر آئے تھے اس کو بھی زمین پر رکھ دیا، غصے میں اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ لی، غصے میں اس کے سر کو پکڑ کے جھنجھوڑ رہے اور بڑے غصے میں آ گئے۔ یہ پہلی بار ہوا نہیں، یہ سیکنڈ بار ہو رہا ہے۔ پہلی بار تو اللہ نے بتا دیا تھا کہ موسیٰ تیری قوم کیا ہو گئی؟ گمراہ ہو گئی۔ اس وقت وہ ریئیکشن نہیں آیا، اس لیے کہ آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، اس لیے کہ آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ لیکن جب لوٹ کر قوم کے پاس آئے اور جب آنکھوں سے دیکھا کہ قوم بت پرستی کر رہی ہے، تو پھر ان کی جو کیفیت ہوئی، جو ان کا جو ریئیکشن تھا وہ بڑا خطرناک تھا۔ پتہ یہ چلا جب بندہ کسی بات کو سنتا ہے نا تو اس کا ریئیکشن ایک دم ہلکا رہتا ہے، سافٹ رہتا ہے، لیکن جب جس بات کو اس نے سنا جب اس کو آنکھوں سے جب دیکھ لیتا ہے نا پھر اس کا ریئیکشن بدل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی سمجھا رہے کہ تم جہنم کو دیکھو گے۔ پھر آگے فرما رہا ہے، کیا فرما رہے ہیں؟ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم یقین کی آنکھوں سے یقینی طور پر جہنم کو دیکھو گے۔ پھر اس وقت سے ریئیکٹ کیسا ہوگا؟ چلو اس وقت تو موسیٰ علیہ السلام کو تو غصہ آیا تھا، کیا کہ ان کی قوم کیا ہو گئی؟ گوسالہ پرستی میں لگ گئی۔ لیکن جب ایک دنیا دار پوری زندگی مال 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 روپیہ پیسہ کرتا ہوا جب مرے گا، جب جہنم کو دیکھے گا تو جہنم کیا ہے؟ جہنم کیا ہے؟ اس کے مال کی سزا ہے۔ تو کیا اس وقت کا ڈر، خوف، دہشت کا وہ اندازہ نہیں کر سکتا، اور اسی خوف اور دہشت کو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بتا رہے کہ اس وقت کی جو دہشت رہیں گی وہ قابل قبول نہیں۔ ابھی وقت ہے کہ تو کیا کر لے؟ ہوش کے ناخن لے لے اور باز آ جا۔ پھر اللہ فرما دے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ تم سے آرام دہ نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے۔ آرام دہ نعمت، نعیم کہتے ہیں، نعیم جنت کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ اور جنت کی وہ نعمت ہے جس سے دل کو سرور حاصل ہوتا ہے، جس سے کلیجے کو ٹھنڈک ملتی ہے۔
ایسی نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دی اور تمہاری روح، تمہارا بدن اور تمہارے جسم کو اس سے ٹھنڈک حاصل ہوئی، خوشی حاصل ہوئی، آرام حاصل ہوا، ایسی نعمتوں کے بارے میں کل اللہ تم سے سوال کریں گے۔ یہ تھی مکمل صورت۔ اب اس کی تھوڑی تشریح کو سمجھتے ہیں۔ الہاکم التکاثر، تکاثر کہتے ہیں کثرت کو، مال اور دولت کی کثرت۔ آج دنیا کا ہر انسان مال اور دولت کے کمانے کے اندر لگا ہوا ہے، اور مال دولت کمانے کے ساتھ کمانے کے اوپر وہ ڈپینڈ نہیں ہے، بلکہ وہی چاہتا ہے کہ میرا مال بڑھ جائے، 100 کے 200 ہو جائے، 2000 کے 4 ہو جائے، 4 لاکھ کے 8 ہو جائے، 2 پلاٹ کے 10 پلاٹ ہو جائے، 4 بنگلے کے 8 بنگلے ہو جائے، 1 کمپنی کے 2 کمپنی ہو جائے، 2 کمپنی کے 10 کمپنیاں ہو جائے۔ یہ انسان کی خواہش ہے۔ انسان کی خواہش کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ 1000 خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے دل سے ارمان پھر بھی کم نکلے۔ ایک شاعر نے اس کو اپنے ایک شعر کے اندر فلمایا ہے کہ بہت نکلے میرے دل سے ارمان پھر بھی کم نکلے۔ اتنے ارمان مرتے دم تک بھی اس کے دلوں سے ارمان نکلتے رہتے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی 2 چیزیں بوڑھی نہیں ہوتی، ایک ہے لالچ اور ایک ہے امنگ۔ امنگ کسے کہتے ہیں؟ خواہش۔ امنگ کسے کہتے ہیں؟ بوڑھا ہو جائے گا، قبر میں لٹک جائے گا، لیکن لالچ اور امنگ، خواہش اس کی بوڑھی نہیں ہوگی، وہ کیا رہتی ہے؟ جوان رہتی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں زیارت مقابر سے مراد مر کر قبر میں پہنچنا ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ زرتم المقابر کی تفسیر فرمایا حتیٰ یأتیکم الموت۔ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر کے اندر پہنچ جاؤ۔ اس کو اللہ کے نبی نے خود فرمایا ہے کہ تم مر جاؤ گے، مرتے دم تک بھی تمہاری زیادہ مال کمانے کی حرص ختم نہیں ہونے والی۔ آگے چلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم الہاکم التکاثر پڑھ رہے تھے، اور الہاکم التکاثر صورت پڑھنے کے بعد ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ وہ حدیث کیا ہے؟ یقول ابن آدم مالی مالی وہل لک من مالک الا ما اکلت فافنیت او لبست فابلیت او تصدقت فامضیت، وفی روایت لمسلم وما سوا ذلک فذاہب وتارکہ للناس۔ حدیث اللہ کے نبی نے جب یہ صورت جب نازل ہوئی تو صحابہ اکرام کے درمیان اس صورت کو پڑھ کر سنا، اس کی تشریح میں یہ حدیث بیان فرمائی۔ کیا سنا ہوگا آپ نے؟ یقول ابن آدم کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال، میری پراپرٹی، میری جائیداد، میرا مال، میری پراپرٹی، میری جائیداد۔ بولتا نہیں بولتا؟ بس کسی کے پاس تھوڑا ہو تو بار بار دکھاتا نا، اے بھائی اپنا ادھر اتنے گنٹے جگہ ہے، ادھر اپنا ایک پلاٹ ہے، ادھر اپنا فلاں جگہ ایک فارم ہاؤس ہے، فلاں جگہ اپنی کمپنی چلتی ہے، ادھر بھی اپنا مال جاتا، فلاں بینک کے اندر اپنا اکاؤنٹ ہے، مطلب اپنے مال کے تذکرے کرتا رہتا ہے۔ انسان کی ایک عادت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کیا فرما رہے کہ ابن آدم کہتا ہے مالی مالی، میرا مال، میری پراپرٹی، میری جائیداد، میرا مال میرا مال، لیکن وہ نہیں جانتا کہ اس کے مال میں سے اس کا وہی ہے جو اس نے کھا لیا۔ 2-3 ٹائم کا جو کھانا کھا رہا ہے نا، یہ کھا لیا، یہی اس کا مال ہے۔ فافنیت، اور کھا کر کیا ہوا؟ ختم ہی ہوا۔ 500 روپے تھے، 200 روپے کا جا کر اس نے بریانی کھا کر آیا تو 500 میں سے 200 ختم ہی ہوئے نا۔ تو جو مال تھا اس کے بعد 500 روپے، اس میں سے 200 روپے کھا لیا، فافنیت، 200 روپے کیا ہوا؟ ختم ہو گئے۔ 300 روپے کیا ہو گئے؟ بچ گئے۔ او لبست فابلیت، اب 300 روپے کے بارے میں مثال سے سمجھا رہا ہوں۔ اب اللہ فرما رہے ہیں اور اس کا مال وہ ہے جو اس نے پہنا اور پھاڑ دیا۔ اب یہ کپڑا، چلو میں 300 روپے کا کپڑا لے کر آیا، میں نے اس کو پہنا اور پہن کر 2-4-6 میں نے اس کو کیا کر دیا؟ پھاڑ دیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ جو کھا لیا وہ بھی ختم ہو گیا، جو پہن لیا وہ بھی ختم ہو گیا۔ آگے اللہ فرماتے او تصدقت فامضیت، یا پھر کچھ مال کو اس نے کیا کر دیا؟ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، وہ آگے کو پہنچ گیا، وہ اللہ تعالیٰ کے بینک کے اندر جا کر پہنچ گیا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے وما سوا ذلک فصاحب، اس کے علاوہ جتنی بھی اس کی پراپرٹی ہے سب جانے والی ہے۔ وتارکہ للناس، وہ ختم ہونے والی ہے اور بندہ اس کو لوگوں کو چھوڑ کر جانے والا ہے۔ کیا مطلب؟ جتنی بھی پراپرٹی ہے، آج بندہ مرا، آج اس کے نام پہ ہزاروں کروڑوں کی پراپرٹی تھی، لیکن آج دن بھر میں جو اس نے کھایا وہی اس کا تھا۔
اور آج جو مرنے سے پہلے اس کے کپڑے اس کے بدن کے اوپر تھے وہی اس کے تھے. جیسے اس کے بدن سے روح نکلی اس کے مال کے اوپر اس کے وارثوں کا حق ہو گیا. بیٹا ہے، بیٹی ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، ماں ہے، باپ ہے، ان کا کیا ہو گیا؟ اس کے اوپر حق ہو گیا. اس کا کچھ بھی نہیں بچا. 3 مال اس کے پاس تھے، ایک وہ جو اس نے کھا لیا، ایک وہ جو اس نے پہن کر ختم کر دیا، اور نمبر 3 وہ جو اس نے صدقہ کر کر اللہ کے پاس بھیج دیا. تو جب یہ صورت جب نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بندے کا حال تو ایسا ہے کہ وہ میرا مال، میرے جائیداد، میری پراپرٹی کرتا رہتا ہے، پر صرف 3 چیزیں اس کی ہوتی ہے، باقی سب لوگوں کے لیے وہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے. ایک اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے لو کان لابن آدم وادیا من ذهب لأحب ان يكون له واديان ولن يملأ فاؤه الا التراب ويتوب الله على من تاب. اللہ کے نبی نے ایک روایت کے اندر فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے کہ ابن آدم یعنی کہ ایک انسان کے پاس، ایک جوان کے پاس ایک وادی سونے کی بھری ہوئی ہے. وادی کسے کہتے ہیں؟ وادی جیسے سمجھ لینا پہاڑی علاقہ ہے تو 2 پہاڑوں کے درمیان میں جو جگہ ہوتی ہے نا اس کو وادی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو آپ سمجھ لو بھائی 1 گنٹا 2 گنٹا 1 ایکڑ 2 ایکڑ. ایک وادی کتنی بڑی ہو سکتی ہے؟ اگر ابن آدم کے پاس سونے سے بھری ہوئی ایک وادی ہو، وادی سمجھ میں آ رہا ہے؟ 2 پہاڑوں کے درمیان کی جگہ جو ہوتی ہے اس کو وادی کہا جاتا ہے. مطلب کتنی وہ ایریا کتنا بڑا ہوتا ہے، اس کو پورا سونے سے بھر دیا جائے. تو اللہ میں فرماتے ہیں لأحب ان یکن لہ وادیان، تو وہ اس بات کی کوشش کرے گا کہ ایسی اور ایک وادی اس کو مل جائے. اب یہ وادی لفظ تھوڑا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس کو چلو لے لو 1 گھنٹے میں لے لو. کسی بندے کے بعد 1 گھنٹہ بھر کر سونا ہے، اب کس کے بعد ہوتا بھی نہیں، کوئی سوچتا بھی نہیں، پر ایک مثال دی جا رہی. زیادہ کی حرص ہوتی ہے نا، تو زیادہ کی حرص کو حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک وادی، میں اس کو سمجھانے کے لیے 1 گھنٹہ میں کہہ رہا ہوں، 1 گھنٹہ زمین بھر کر کسی کے پاس سونا ہے. سونا اس کو کیا ضرورت ہے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے کی؟ ساری دنیا کی دولت آ گئی. سونے کا بھاؤ کیا چل رہا ہے؟ 90,000 روپے. 1 تولے کا اتنا سا 1 تولہ آتا ہے 10 گرام، اتنا تھا. 1 ایکڑ 1 گھنٹہ بھر کے سونا، اس کے بعد اس کو ادھر ادھر منہ مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن پھر اللہ نے فرما رہے کہ وہ یہ کوشش کرے گا کہ اس کی طرح 1 اور گھنٹہ ہو جائے جو پورا کیا ہو؟ سونے سے بھرا ہوا ہے. پھر اللہ نے آگے فرماتے ہیں وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ. انسان کا منہ، یہ جو منہ ہے نا، انسان کا منہ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. انسان کا منہ مطلب اس کی خواہشیں کبھی ختم نہیں ہوں گی. سونے کی ایک وادی ہو تو وہ دوسری وادی ہونے کی کیا کرے گا؟ کوشش کرے گا. اللہ نے فرمایا اس کی یہ تمنائیں، اس کی یہ کوششیں، زیادہ کمانے کی حرص، لالچ، امنگیں، خواہشیں صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. کیا بھر سکتی ہے؟ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، ان ساری چیزوں سے توبہ کرتا ہے اور اللہ کے ذکر اذکار کے اندر لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کیا کرتے ہیں؟ توبہ قبول کرتے ہیں. اب یہ جو حدیث میں نے پڑھ کر سنائی، صحابہ اکرام ابی بن کعب فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی اس حدیث کو سنا رہے تھے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ کے نبی قرآن کی آیت سنا رہے. کیا سنا رہے؟ قرآن کی آیت. قرآن کی آیت کیا؟ حدیث میں اور قرآن کی آیت میں کیا فرق؟ حدیث اللہ کے نبی خود کہتے ہیں، اللہ کے نبی کی خود کی کہی ہوئی بات، اس کو حدیث کہا جاتا ہے. اور وہ باتیں جو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے اللہ کے نبی کو پہنچائی ہیں اس کو قرآن کہا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے سورہ تکاثر پڑھنے کے بعد جب یہ فرمایا لو کان لابن آدم وادیا من ذهب لأحب ان يكون له واديان ولن يملأ فاه الا التراب ويتوب الله على من تاب، یہ جب اللہ کے نبی نے خود سے جب حدیث بیان فرمائی تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ ہیں ان کو ایسا محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی قرآن سنا رہے. کیا سنا رہے؟ مطلب اتنے واضح اور اتنے صریح الفاظ تھے اور اتنی بہترین مثال تھی. حقیقت ہے مر جائیں گا، مرتے مرتے بھی اس کی لالچیں اور اس کی امنگیں ختم نہیں ہوتی. یہ حقیقت ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ہم حدیث کے الفاظ مذکورہ کو قرآن سمجھا کرتے تھے یہاں تک کہ سورہ الحاکم التکاثر نازل ہوئی. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحاکم التکاثر پڑھ کر مذکورہ الفاظ اس کی تفسیر و تشریح کے طور پر پڑھے تھے. اس سے بعض صحابہ کو شبہ ہو گیا تھا کہ یہ بھی قرآن کے الفاظ ہے. بعد میں جب پوری صورت الحاکم التکاثر سامنے آئی تو اس میں یہ الفاظ نہیں تھے. اس سے حقیقت واضح ہو گئی کہ یہ تفسیر کے الفاظ نہیں ہے. مطلب اتنے جامع انداز میں اللہ کے نبی نے وہ باتیں بیان فرمائی تھی کہ صحابہ اکرام کو گمان ہونے لگا تھا کہ یہ قرآن کی آیتیں تو نہیں ہیں. آگے چلتے ہیں لو تعلمون علم الیقین ثم لترونها عین الیقین.
عین الیقین سے مراد وہ یقین ہے جس کو کسی کے ساتھ مشاہدے کے بعد حاصل ہوتا ہے، جس کو تو میں نے ابھی بتا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو کیفیت وہاں تھی وہ کیفیت بعد میں کیا ہو گئی. اور یہ مطلب یہ کہ بندہ جہنم کو جب آپ نے آنکھوں سے دیکھے گا تو اس وقت اس کے خوف، ہراس، وحشت، دہشت کی جو کیفیت ہوں گی اسی وقت سمجھ میں آئیں گی. اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ آج ڈرا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، دھمکا کر سمجھا رہے ہیں کہ بندے سمجھ لے، مال 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 کرتے مر گیا، یہ مال تیرے کام آنے والا نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یعنی تم سے قیامت کے دن اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے متعلق بات پرس ہوں گی کہ تم نے اس کا شکر ادا کیا اور ان کو گناہوں میں تو خرچ نہیں کیا. ان میں سے بعض نعمتوں کے متعلق خود قرآن میں دوسری جگہ وضاحت آ گئی ہے. جگہ اللہ فرماتے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کے بارے میں، کانوں کے بارے میں، منہ کے بارے میں، ہر نعمت کے بارے میں کیا کریں گے؟ سوال کریں گے کہ ہم نے تجھے صحت اور تندرستی عطا کی تھی، صحیح سالم آنکھیں دی تھی تو اندھا نہیں تھا، کان دیے تھے تو بہرا نہیں تھا، منہ دیا تھا تو بولتا تھا، اتنی بہترین نعمتیں میں نے تجھے عطا کی تھی، تو نے اس کا شکر ادا کیا کہ نہیں ادا کیا. ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے روز بندے سے جس چیز کا سب سے پہلے سوال ہوگا وہ ہے تندرستی. جو جوانی نا، جوانی، یہ تندرستی جو اللہ نے جو دیے، یہ طاقت، یہ قوت جو دیے، سب سے پہلے اللہ کیا کریں گے؟ اس کے تعلق سے سوال کریں گے. اس کو کہا جائے گا کہ ہم نے تمہیں طاقت، تندرستی نہیں دی تھی، اور کیا ہم نے تمہیں ٹھنڈا پانی نہیں پلایا تھا؟ ٹھنڈا پانی دنیا کی کوئی نعمت اس کا بدل نہیں. ایک غریب اور ایک کروڑ پتی، ابجو پتی، ٹھنڈا پانی اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈا پانی جو فری میں اویلیبل کرایا، فری میں، کیا ہے؟ فری میں، اس کے لیے پیسہ دینا نہیں پڑتا. یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ بھوک اور پیاس سے بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ بالکل آزاد ہو جاتا ہے، سکم سیر ہو جاتا ہے. روزہ ہم کھولتے ہی، ابھی تو اتنی گرمی نہیں، جب گرمی کے روزے تھے اس وقت روزہ کھولتے ہوتے ایک گلاس پانی پینے کے اوپر جو راحت، جو سکون جو حاصل ہوتا تھا، اس کا اندازہ ہم سب نے لگا لیا. لگایا نہیں لگایا؟ جو بھوکا ہو، پیاسا ہو، ایک گلاس ٹھنڈا پانی پی لے، ایک گلاس نے ایک گھٹ ٹھنڈا پانی پی لے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس کے دل کو جو ٹھنڈک، کلیجے کو جو ٹھنڈک ملتی ہے، اس کو جو روح کی تازگی جو حاصل ہوتی ہے، اس وقت جو اس کی جو کیفیت ہوتی ہے، جو خوشی اس کو جو میسر ہوتی ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں نے تجھے بنا کسی خرچ کے ٹھنڈا پانی پلایا تھا جس سے تجھے اس وقت راحت، سرور، اطمینان حاصل ہوا تھا، اس کے بدلے میں تو نے میرا کیا شکر ادا کیا؟ جواب نہ غریب جواب دے سکتا، نہ کوئی کروڑ پتی جواب دے سکتا. ایک اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محشر میں کوئی آدمی اپنی جگہ سے سرک نہیں سکے گا جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب اس سے نہ لیا جائے. ایک یہ کہ اس نے اپنی عمر کو کن کاموں میں فنا کیا، دوسرے یہ کہ اس نے اپنے شباب کی قوت کو کن کاموں میں خرچ کیا، تیسرے یہ کہ جو مال اس نے حاصل کیا وہ کس طریقے سے جائز ناجائز طریقوں سے حاصل کیا، چوتھے یہ کہ اس مال کو کہاں خرچ کیا، پانچویں کہ جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. امام تفسیر مجاہد نے فرمایا کہ قیامت میں یہ سوال دنیا کی ہر لذت کے متعلق ہوں گا، خواہ اس کا تعلق کھانے پینے سے ہو، لباس سے ہو، مکان سے ہو، بیوی سے ہو، اولاد سے ہو، حکومت سے ہو، عزت سے ہو. قرطبی نے اس کو نقل کر کے فرمایا کہ یہ بالکل درست ہے، اس میں سوال میں کسی خاص نعمت کی تخصیص نہیں. کتنی چیزیں آ گئیں؟ پہناوا، کھانا پینا، اس کے بارے میں پوچھوں گی. اچھا لباس ہم پہنتے ہیں اس کے بارے میں پوچھوں گی. اچھے سے مکان میں رہتے ہیں، چاہے وہ جھوپڑی ہو، چاہے وہ لگژری بنگلہ ہو، چاہے وہ جھوپڑی ہو، چاہے وہ لگژری بنگلہ ہو. مکان تو ہے سر چھپانے کے لیے، گرمی ٹھنڈی سے راحت کے لیے. امیر اپنے حساب سے بناتا ہے، غریب اپنے حساب سے بناتا ہے، پر بناتا تو ہے. اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے سوال کرے گا. پھر آگے ہے بیوی، خوبصورت بیوی اللہ نے اس کو دی ہے. جوڑے کہتے ہیں نا، اللہ جوڑے اوپر بناتا ہے آسمان پہ، جوڑے کہاں بنتے ہیں؟ آسمان پہ. خوبصورت بیوی دیے، اس خوبصورت بیوی سے تیرا گھر چل رہا ہے، اس سے تجھے اولاد ہو رہی ہے، اور تیرے تسکین دل کا سامان ہے، تیری دل لگی کا سامان ہے. خوبصورت بیویاں ہم نے تم کو عطا دی. اللہ تعالیٰ کل سوال کریں گا، اتنی خوبصورت، اتنی اطاعت شیار، با وفا تجھے میں نے بیوی دی، اس کے تعلق سے تم نے ہمارا کیا شکر ادا کیا. آگے اولاد ہے، اولاد کے اوپر بندہ فخر کرتا ہے، اتنی بہترین، خوبصورت، فرما بردار اولاد تم کو عطا کی کہ یہ تمہارے بڑھاپے کا سہارا بنتے ہیں. اس کے تعلق سے تم نے اللہ کا کیا حق ادا کیا. پھر آگے ہے حکومت، عزت. حکومت حکمرانی تھی،
یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ضرور پوچھوں گی۔ عزت، آج 4 لوگ، مجھ پاس حکومت نہیں ہے، روپیہ نہیں، پیسہ نہیں، 4 لوگوں میں میری عزت ہے۔ عزت، وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے ذلت دے۔ اللہ نے تم کو ذلت نہیں دی ہے، تم کو عزت دی ہے۔ اس عزت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ جو عزت تجھے دنیا میں دی، کہ 4 لوگ تجھے سلام ٹھوکتے تھے، تیری عزت کرتے تھے، تجھے چائے پلاتے تھے، تیرے تذکرے کرتے تھے، اس کے تعلق سے اس کے بعد نے اس کے بدلے میں ہمارا کیا شکر ادا کیا؟ انسان جواب نہیں دے سکتا۔ تو پتہ یہ چلا ہر نعمت اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ آخرت میں پوچھیں میں۔ ایک آخری بات، سورہ تکاثر کی فضیلت، تفسیر تو ہو گئی، ابھی بہت حدیثیں، اتنی حدیثیں ہیں، اگر میں بیان کرنے ہو تو اثر ہو جائے۔ بہت حدیثیں، واقعات بھی ہیں، اللہ کے نبی کے اس تعلق سے بہت سارے واقعات بھی ہیں، پر اگر بیان کرنے جاؤ تو ہم کو اثر ہو جائیں گی۔ اب اس کی فضیلت کو سمجھتے ہیں، سورہ تکاثر پڑھنے کا ثواب کتنا ہے۔ چلیے دیکھیں، ہم جب تفسیر کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ترجمہ لیتے ہیں، ترجمہ لینے کے بعد اس کی تفسیر کو سمجھتے ہیں، اس کے ضمن جو حدیثیں آتی ہیں اس کو سمجھتے ہیں، اور آخر میں سورت کو پڑھنے کی خاصیت، خصوصیت اور فضیلت کیا ہے، کہ پڑھنے پر اس پر ثواب کیا ملتا ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ ہمارے تفسیر کے یہی 4 اسٹیپ ہوتے ہیں۔ یہ آخری اسٹیپ ہے جس میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے خطاب کر کے فرمایا، کیا تم میں کوئی آدمی اس کی قدرت نہیں رکھتا کہ ہر روز قرآن شریف کی 1000 آیتیں پڑھ سکے؟ سوال کیا صحابہ سے کہ ہے کوئی بندہ تمہارے میں سے جس کے اندر اتنی طاقت قدرت ہے کہ وہ روزانہ 1000 قرآن کی آیتیں پڑھے؟ قرآن کی آیتیں کتنی ہے؟ 6666 آیتیں۔ کتنے آیتیں ہیں؟ 6666 آیتیں۔ تو کوئی بندے کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ ایک دن میں 1000 آیتیں پڑھے؟ صحابہ نے کہا، عرض کیا، روزانہ 1000 آیتیں اللہ کے نبی کون پڑھ سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کیا کوئی شخص الہاکم التکاثر نہیں پڑھ سکتا؟ مطلب سوال کیا اللہ کے نبی نے، مطلب یہ ہے الہاکم التکاثر کا روزانہ پڑھنا 1000 قرآن کی آیتوں کے بقدر پڑھنے کا ثواب ہے۔ جیسے ہم نے سورہ اخلاص کے پڑھا تھا کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ایک تہائی قرآن، 1/3 قرآن کی 3 حصے کرو تو ایک حصہ بنتا ہے 10 پارے۔ کتنے بنتا ہے؟ 10 پارے۔ 3 مرتبہ کوئی تکاثر پڑھے تو اس کو، تکاثر کہہ رہا ہوں، سورہ اخلاص پڑھے تو اس کو 10 پارے پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اب بات سمجھ رہے؟ اسی طرح سے سورہ الہاکم التکاثر کو کوئی 1 مرتبہ پڑھے 10,000 قرآن کی آیتیں پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اب 6666 اگر آیتیں ہیں تو 10,000 آیتیں سمجھ لینا، قرآن کے 6 حصے کر لیے ہم نے۔ کتنے حصے کر لیے؟ 6 حصے کر لیے۔ 6 حصے میں کا ایک حصہ ہم قرآن، مطلب ایک سورت ہم پڑھیں گے الہاکم التکاثر، تو قرآن کے 6 حصوں میں سے ایک حصے کے پڑھنے کا ہم کو ثواب ملے گا، اور وہ کتنا بنتا ہے؟ 10,000 آیتیں۔ کتنے؟ تو کسی بندے نے دل میں آیا بھائی چلو میں آج 10,000 قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں، کچھ نہیں کیا، سورہ تکاثر پڑھ لیا، اللہ نے 10,000 قرآن کی آیتیں پڑھنے کا اس کو کیا دے دیا؟ ثواب دے دیا۔ سب کریں گے انشاءاللہ کوشش۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور دنیا کی نعمتوں کے اندر رہ کر اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، وہ اللہ سے دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس مال کو میرے لیے وبال جان نہ بنا۔ اور ایک آخری بات میں بیان کر دوں، اس طرح کی جب باتیں جب آتی ہے تو جن لوگوں کے پاس مال دولت ہے وہ ذرا ڈرنے لگتے ہیں، یار ہمارے پاس تو روپیہ ہے، پیسہ ہے، پراپرٹی ہے، تو کیا کل قیامت ہماری پکڑ تو نہیں ہوگی؟ کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان غنی اتنا مال نہیں تمہارے پاس، اللہ کے نبی کے داماد ہے، 3رے خلیفہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف صحابہ اکرام کے سب سے کروڑ پتی، ابجو پتی صحابہ، ان کے پاس بھی مال تھا۔ تو جن کے پاس اس طرح کی جب باتیں آتی ہیں تو امیر لوگ ذرا ڈرنے لگتے ہیں۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، بڑے بڑے صحابہ تھے، بڑے بڑے مالدار تھے، اور ایسے زبردست کروڑ پتی تھے کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آج کا کروڑ پتی سب مقروض ہے، جتنے بڑے بڑے کروڑ پتی نا، یہ اب نام نہیں لینا چاہتا میں یہاں بیٹھ کر، یہ سب مقروض ہے، سب سودی کاروبار میں ملوث ہے، اس کے ذریعے سے مال کما رہے۔ لیکن وہ جو مالدار تھے حق حلال کے پیسے سے کروڑ پتی ابجو پتی بنے تھے۔ کیسے بنے تھے؟ حق حلال کے پیسے سے۔ تو جن کے پاس مال دولت ہے انہوں نے ڈرنا نہیں ہے، یہ دیکھنا ہے، ان صحابہ اکرام کی سیرتوں کو پڑھنا ہے کہ انہوں نے اپنے مال کو کیسے خرچ کیا اور اپنے مال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کیسے حاصل کی۔ اس لیے ڈرنے کا نہیں، پوچھتے رہنے کا، کتابیں ہیں، سیرتیں ہمارے پاس، اور اس کے مطابق کیا کرنا ہے۔ دیکھو سب سے بڑی بات، اللہ نے ہم کو مال دیا، مطلب یہ کہ اللہ نے بہت سارے غریبوں کا حصہ ہم کو دے دیا۔ اب اس میں ہمارے رشتہ دار بھی ہے۔ اب میں نے جو مسئلہ بیان فرمایا، اتنا وقت نہیں رہتا ہے فرض نماز میں مسئلہ بیان کرنا، اس مسئلے کے اندر جو میں نے بات بیان فرمائی، اپنے قریبی رشتہ داروں کو زکوٰۃ
सग्गे को छोड़कर जो दूसरे रिश्तेदार हैं, चचेरे फुफेरे मुमेरे, इनको अगर ये मुस्तहिक के ज़कात हैं तो इनको ज़कात देने का 2 सवाब है। एक तो ज़कात अदा करने का, और नंबर 2 इनके साथ सिला रहमी करने का डबल सवाब है। लेकिन हमारा हाल ये है कि भाई हम ख़ानदान के अंदर हमारे इतने दुनिया भर के क्लैशेस है, इतने दुनिया भर के झगड़े हैं कि मर भी कोई रहा है ख़ानदान के अंदर तो हम ज़कात निकल क्या देंगे, बाहर के गांव में ले जाकर ज़कात देंगे, लेकिन इनको नहीं देंगे। क्या बोलते, बहुत माजिल है। अरे भाई माजिल है कैसे भी तुम्हारे ज़ाती झगड़े, पर उनकी भी तो ज़रूरियात है, उनका भी ओढ़ना है, बिछोना है, खाना है, पीना है, उनकी भी ईद की ज़रूरियात है। तो हमारे जो आपसी जो झगड़े हैं उनकी वजह से अगर हम उनको ज़कात नहीं दे रहे तो हम डबल गुनाह मुलव्विस हो रहे। एक तो उनको ज़कात नहीं दे रहे, दूसरा है कि उनके साथ सिला रहमी नहीं कर रहे। तो करीबी रिश्तेदारों को ज़कात और सदका देना ओरिजिनल को छोड़कर, जैसे बाप है तो बेटों को ज़कात नहीं दे सकता, पोतों को नवासों को ज़कात नहीं दे सकता, और अगर बेटा है तो अपने बाप दादा नाना दादी नानी को ज़कात नहीं दे सकता, शोहर है तो बीवी को ज़कात नहीं दे सकता। इसके अलावा जितने रिश्तेदार हैं सबको ज़कात दी जा सकती है। यहाँ तक कि ससुर है वो बहू को ज़कात दे सकता है, दामाद है सास को ज़कात दे सकता है, भाई है सगे भाई को ज़कात दे सकता है, बहन सगी बहन को ज़कात दे सकती है। ये तो हो गए सगे रिश्ते। अब इसके अलावा जितने रिश्ते सब चचेरे रिश्ते, कैसे इनको ज़कात दी जा सकती है, और पहला हक़ इनको ही ज़कात देने का। तो जिनके पास माल दौलत है वो ये समझे कि अल्लाह ने बहुत सारे गरीबों का हक़ मुझे दिया है, अब मेरा काम क्या है, उन गरीबों को ढूंढूंगा, उनमें क्या करना, तकसीम करना। मैं तो इस्तेमाल करूँगा, मैं तो मालक हूँ, मैंने 1 लाख रुपए भी आज खर्चा किया या 10,000 खर्चा किया, मुझे कौन पूछने वाला है, मेरा माल है ना। लेकिन इस माल के अंदर गरीबों का हिस्सा अल्लाह ने लगाया है, बस ये समझे और क्या करता रहे, खर्च करता रहे। इंशाअल्लाह जिनको तुम खर्च करोगे ना, यही लोग कल क़यामत में तुम्हारे नजात का ज़रिया बनेंगे। अल्लाह ताला अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआ पढ़ ले, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुक।